أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوموهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اے نبی، آپ ان سے اس بستی کا حال تو پوچھئے جو دریا کے کنارے کنارے آباد تھی. جب یہ لوگ سنیچر کے بارے میں ہمارا دیا ہوا حکم توڑنے لگے تب سنیچر کے دن ان کے پاس پانی کے اوپر مچھلیاں آنے لگیں، اور جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں دکھائی نہ پڑتی تھیں. یہ آزمائش اور بلا ہم نے ان پر اس لیے ڈالی کہ یہ لوگ ہمارا حکم توڑنے کا حوصلہ جتانے لگے تھے. اور جب ان میں کی ایک جماعت یہ بولی کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک و برباد کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو گناہ سے منع کرنے والے جواب میں بولے اس لیے ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ اپنے رب کے دربار میں ہم عذر بیان کر کے بری ہو سکیں گے یا پھر یہ لوگ گناہ پر اڑنا چھوڑ دیں. پھر جب یہ لوگ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں یاد دلائی جاتی رہی تب ہم نے نجات صرف ان لوگوں کو دی جو برے کاموں سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو ان کے کرتوت کے سبب سخت عذاب میں دھر دبوچا کہ ہمارا حکم توڑنے کی ہمت بتانے لگے تھے. جب جب انہیں برے کام کرنے سے منع کیا گیا اور اس پر بھی نہ مانے تب ہم نے کہہ دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن تک کسی نہ کسی کو ضرور مسلط کرتا ہی رہوں گا جو انہیں سخت سزا دیتا رہے گا، تیرے رب کی طرف سے پکڑ بھی بہت ہی تیزی سے آتی ہے اور بے شک وہ بخش دینے والا اور مہربان بھی بڑا ہے. اور ان کے جتھے اور جماعت کو کاٹ کر زمین میں ہم نے بکھیر دیا. بعض تو ان میں نیک بھی ہیں اور دوسرے کچھ اچھے نہیں. بھلائی برائی راحت تکلیف کی آزمائش بھی ہم ان پر ڈالتے رہے تاکہ ڈھیلے پڑیں. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بن بیٹھے اور اس دنیا کا حقیر اسباب بھی لینے لگے اور کہتے ہیں کہ معافی ہم کو ملے گی، اور اگر دنیا کا مال اسباب آتا رہے تو بے دھڑک لیتے ہی رہتے ہیں. کیا ان سے کتاب اللہ میں یہ اقرار نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق بات کے سوا اور کچھ نہیں بولیں گے، جبکہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ ان کے سبق میں آ چکا تھا اور اسے انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا. اور سن لو کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں. کہ اب بھی ان کو عقل نہ آئے گی. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ایسے اصلاح پسند لوگوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہ کریں گے.
اور جب ہم نے ان پر یعنی موسیٰ کی قوم پر پہاڑ ادھر لٹکا دیا جیسے کہ وہ چھتری کی طرح سائبان ہو، اور یہ گھبرائے کہ اب ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، ہم نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے پوری طاقت اور قوت سے تھامے رہو، اور جو کچھ اس میں حکم لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔